ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين والضحى والليل إذا سجى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى أصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين يا راحة العاشقين يا مراد المشتاقين يا شفيع المذنبين يا خاتم النبيين سامعین محترم ماشاءاللہ سے اللہ رب العزت کا بے پایہ لطف و کرم کہ آج ادارہ جامع الحق میں 12 ربیع الاول ربیع النور کے سلسلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سامعین محترم پورا سال سوشل میڈیا پر بھی اور ہر جگہ پر خاموشی طاری رہتی ہے، ہر جگہ پر، لیکن جیسے ہی ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو ویسے ہی ایک کہتے ہیں کہ فصل کبھی ٹڈی دل نکل آتے ہیں، کبھی سانپ باہر نکل آتے ہیں، تو کبھی بچھو باہر آ جاتے ہیں، تو ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے۔ تو جیسے ہی ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہوتا ہے تو جیسے ہی عاشق جو ہوتے ہیں نا، حضور کے غلام عاشق، ان کے دل خوشی سے منور ہو جاتے ہیں اور ان کا بس نہیں چلتا کہ وہ اپنے آقا کی خوشی کیسے کیسے سیلیبریٹ کریں، کیسے کیسے منائیں۔ وہ گلیوں کو سجاتے ہیں، محلوں کو سجاتے ہیں، بازاروں کو سجاتے ہیں کہ میرے آقا تشریف لے آئے، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگاتے ہیں، ماشاءاللہ اپنی آپ کو سجاتے ہیں، درودوں کی محافل سجاتے ہیں، گوشے درود پڑھتے ہیں، آیات کی تلاوت کرتے ہیں، لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، مطلب اتنے اچھے اچھے کام کرتے ہیں، ان کے دل منور ہو جاتے ہیں، ان کا بس نہیں چل رہا ہوتا کہ وہ پوری کائنات کو سجا دیں اور اللہ کی سنت کو بھی ادا کریں۔ جیسے اللہ نے سورج کو روشنی سے زیادہ منور کر دیا، ستاروں کو روشنی عطا فرما دی، اللہ نے باغات لگائے باقاعدہ حوض کوثر کے، کہ جو مجھے نا جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آب کوثر پلائیں گے اس کے ارد گرد درخت اگا دیے، اللہ رب العزت نے خوشبودار پھل وہاں سے پیدا کیے کہ تمام لوگوں کو آج خوشبو جائے، کیونکہ آج میرے محبوب کا میلاد ہے، ولادت کا دن ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں خود اللہ رب العزت نے کہیں سب کو پورا سال بیٹے عطا کر دیے، کہیں پہ اللہ رب العزت نے جو فارس میں ایک ایران میں آگ لگی ہوئی تھی نا 1000 سال سے، اللہ نے کہیں پہ اس کو بجھا دیا، تو جو خانہ کعبہ کے جو بت تھے وہ سارے کے سارے اوندھے منہ ہو کے نیچے گر گئے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے اپنا محبوب کا میلاد ایسے ایسے انداز میں منایا، کہیں پہ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جبرائیل جاؤ آج جھنڈے لگاؤ، تو جبرائیل نے بیت المعمور، بیت المقدس، خانہ کعبہ پر جھنڈے لگا دیے، تو آپ بھی ماشاءاللہ سے آپ سب نے جھنڈے پکڑے ہوئے ہیں، تو یہ جھنڈے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں بڑے بڑے فانوس کھڑے کیے، یاقوت کے روشنی کے۔ جب میرے اور آپ کے آقا کریم علیہ السلام جب شب معراج تشریف لے کے گئے نا جنت میں، تو وہ جنت میں وہ ستون لگے ہوئے تھے اور عرش پہ بھی ستون اللہ پاک نے لگائے۔ معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے محبوب کی آمد پر اتنی خوشیاں منائیں، بہت سے اللہ نے جشن منائے، لیکن کوئی تو تھا جو بہت اداس تھا، کوئی تو تھا جس کو مرچیں لگ رہی تھی، کوئی جو تھا وہ بڑا سر کے اوپر نا گند ڈال کے پھر رہا تھا، اور وہ کون تھا؟ شیطان تھا۔ تو جیسے ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں،
سوائے ابلیس کے۔ تو وہ مارا مارا پھرنا شروع ہو گیا۔ جب میرے اور آپ کے کریم آقا لجپال آقا تشریف لے کر آئے نا، تو شیطان پہلے آسمانوں پہ بھی جاتے تھے، تو کیا ہوا، شیطانوں کو گرز مارنے، شہاب ثاقب مارنے شروع کر دیے فرشتوں نے۔ پتہ چلا کہ بھئی آج کے بعد اوپر کوئی نہیں آ سکے گا، آج کے بعد اوپر صرف اوپر وہی جا سکتا ہے، فرشتوں سے باتیں وہی کر سکتا ہے جو حضور کا غلام ہوگا، جو حضور کا غلام نہیں وہ آج کے بعد اوپر نہیں جا سکتا۔ تو سامعین محترم کتنی بڑی بات ہے کہ سوائے ابلیس کے، مطلب لوگوں کو خوشیاں منانے کے لیے بھی دلیل چاہیے، لوگوں کو اپنے نبی، اور نبی بھی وہ جو رحمت للعالمین ہیں، اگر عیسیٰ علیہ السلام ایک دسترخوان نازل ہونے پہ خوشیاں اور عید منا سکتے ہیں، تو یارو عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی جو کرم ہوا حضور کے صدقے سے ہوا، تمام انبیاء کی امامت حضور نے کروائی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور حضور کے صدقے سے پوری کائنات کو اللہ نے اتنا رنگ اور نور عطا فرما دی، اتنی رحمتیں، برکتیں اور نعمتیں ان گنت عطا فرما دی، تو کیا ہم اپنے آقا کا میلاد نہیں منا سکتے؟ تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ آج حضور کی امت کو بانٹ دیا گیا، حضور کی امت میں دھڑے بنائے جا رہے ہیں، بانٹا جا رہا ہے کہ نہیں بھئی یہ نہیں کرو، یہ نہیں کرو تو وہ نہیں کرو، یہ صرف سازشیں ہیں۔ تو خدا را آپ سے ایک گزارش ہے، جو ساتھی یوٹیوب کے ذریعے سن رہے ہیں، نیٹ کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے جو یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان سب سے گزارش ہے کہ ایسی سازشوں میں بالکل نہ آئیں، بس یہ کہیں کہ میں تو اپنے آقا سے محبت کرتا ہوں، بغیر دلیل کے کرتا ہوں، بغیر دلیل کے کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نا صحابہ نے کیسے میلاد منایا، تو ہاں ٹھیک ہے، صحابہ نے اس طرح جھنڈیاں نہیں لگائیں، صحابہ نے اس طرح چاول نہیں بانٹے، صحابہ نے دال روٹی نہیں باندھی، انہوں نے کیا کیا، اگر کسی نے حضور کے خلاف بات کی تو اس کی گردن ہی اتار کے لے آئے، اس کی گردن ہی اتار کے لے کر آ گئے۔ دو بندے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، ایک کو پسند نہیں آیا، جس کو پسند نہیں آیا وہ مسلمان تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں گئے، وہ نے کہا کہ جو حضور نے، میرے آقا نے فیصلہ فرما دیا وہی فیصلہ ہے۔ وہ لوگ آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں، کہا کہ اب اس مسلمان بھی تھا، یہودی بھی تھا، اس نے کہا جناب آپ کے اللہ کے نبی نے فیصلہ فرمایا لیکن مجھے پسند نہیں آیا، آپ فیصلہ فرمایا۔ میں نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے، میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، تلوار لے کر آئے، اس کا سر قلم کر دیا، فرمایا جو میرے آقا کی بات نہیں مانتا عمر کی تلوار کا یہ فیصلہ ہے۔ تو انہوں نے آقا کا میلاد اس انداز میں منایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ بس میرے آقا تشریف لے ہیں، میرے آقا کی بات چلے گی، نہ ابو بکر کی، نہ عمر کی، نہ ابو جہل کی، نہ ہی کسی کی بات چلے گی، نہ کسی صحابی کی بات چلے گی، نہ کسی اور کی بات چلے گی، صرف اور صرف آقا علیہ السلام کی بات کی اہمیت ہے، اور دنیا میں کائنات میں کسی کی بات کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اندازہ کریں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میلاد کیسے منایا، فرمایا کہ بس میرے اب آقا آگے اب کوئی نہیں آئے گا۔ جو ہم کہتے ہیں نا یا رسول اللہ کہنے پر بھی لوگوں کو چڑ ہو جاتی ہے، تو اندازہ کریں جب جنگی یمامہ ہوتی ہے نا تو یہاں پر بھی نعرے لگا رہے ہیں، جو عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں نا، تو وہ بھی اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ ادھر مسلمہ کذاب، جھوٹی نبوت کا دعوے دار، وہ بھی اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ تو اندازہ کریں، پوچھا گیا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو امیر المومنین ہیں، جو فناف الرسول ہیں، بعد الانبیاء سب سے افضل ترین ہستی ہیں، جب ان سے پوچھا گیا کہ حضور ہم کیا کریں، اب کیسے پتہ چلے گا کہ کون حضور کا غلام ہے اور کون حضور کا غلام نہیں ہے، فرمایا کہ وہ اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہیں، ہم بھی لگاتے ہیں، تو تم ایسا کرو تم یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ۔ تو سمجھ لینا جو یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا وہ حضور کا غلام ہے، اسے قتل نہیں کرنا۔ تو جو اللہ اکبر کا صرف نعرہ لگاتا ہے یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ کتنی بڑی بات ہے، ہم یہ جو ابھی زندہ باد والا نعرہ لگا رہے ہیں نا، یہ کسی ہم پارٹی کے لیے نہیں لگا رہے، کسی پارٹی کے لیڈر کے لیے نہیں لگا رہے، ہم کس کے لیے لگا رہے ہیں، اپنے اور آپ کے کریم آقا کے لیے لگا رہے ہیں۔ تو آپ سوچیں کہ آپ کے آقا سامنے تشریف فرما ہو تو کیسا نعرہ لگے گا، تو ایسے ذرا تصور میں جائے نا ذرا، تو ایسا نعرہ لگائیں کہ سرکار کی بارگاہ میں جب صحابہ نعرہ لگاتے تھے نا تو ہر جگہ پہ آواز ہزاروں میل دور تک آواز پھیل جاتی تھی کہ تاجدار ختم نبوت
زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ یا رسول اللہ۔ اللہ پاک آپ کے ذوق و شوق کو بلند رکھے اور اسی طرح اللہ پاک آپ کے ذوق و شوق کو برکتیں وسعتیں عطا فرمائے۔ تو سامنے محترم دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کا میلاد کیسے منایا اور صحابہ کرام کیسے کیسے انہوں نے تو باقاعدہ جنگیں کی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، صرف کانفرنسیں ہو جاتی ہیں، اتنے مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے برما میں، تو کہیں کشمیر میں، تو کہیں فلسطین میں، تو کیا ہوتا ہے کہ صرف ایک کانفرنس کی جاتی ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا کبھی کسی صحابی نے کانفرنس کی؟ کیا کبھی کسی صحابی نے جلسہ کیا؟ کیا کبھی کسی صحابی نے کہا کہ جناب مسلمان عورتوں کو مار رہے ہیں، میں جناب 10 منٹ کے لیے خاموش رہوں گا؟ تو خاموش رہنے سے تو نہیں آزاد ہوا کبھی بھی خاموش رہنے سے کوئی، حالانکہ جتنے بھی صحابہ کرام تھے سب کے پاس تلواریں موجود تھیں اور سب نے جلسے نہیں کیے، جلوس نہیں کیے، کانفرنسیں نہیں کی مینار پاکستانوں میں جا کے، بلکہ انہوں نے صف اول میں جا کے آگے جا کے کھڑے ہوئے دشمن کے سامنے اپنی تلواریں لگائی۔ انہوں نے کہا بس اب کسی کی بات نہیں ہوگی، اب بس میرے آقا آ گئے ہیں، اب بس حضور آ گئے ہیں، تو اب کسی کی بس سارے پڑھو درود اور سلام، بس اب حضور آ گئے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اب کسی کی نہیں سنی جائے، کسی کے آگے سجدہ نہیں کیا جائے، سجدہ ہوگا تو صرف اللہ کو ہوگا اور درود پڑھا جائے گا اور صرف حضور پر درود پیش کیا جائے گا اور صرف حضور کی بات کو مانا جائے گا۔ سامعین محترم، یہ تھا میرے اور آپ کے پیارے صحابہ کرام کا میلاد منانا کہ ایک نابینا صحابی بھی ایک اپنی جو لونڈی ہے نا اس کو قتل کر کے آ جاتے ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھئی تم نے کیوں اس کو قتل کیا؟ انہوں نے کہا حضور بس آپ تشریف لے آئے ہیں، اس نے آپ کے لیے بدتمیزی کی، گستاخی کے الفاظ بولے تو مجھے برداشت نہیں ہوا، تو اسی لیے میں نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ تو اندازہ کریں کہ یہ شان ہے صحابہ کرام کی، ایسے ایسے میلاد منایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام نے تو ایسے حضور کا میلاد منایا کہ یہ 10,000 لوگ ہیں نا تو 1,000 بندہ، 313 لوگ ہیں تو 1,000 بندے کے سامنے جا کے لڑنے چلے گی۔ کیا یہ عشق کی انتہا نہیں ہے کہ 3 دن سے بھوکے پیاسے نہیں ہیں، لیکن آقا کا حکم ہے کہ بھئی لڑنا ہے، جا کے جہاد کرنا ہے اللہ کے لیے، تو سارے نکل پڑے۔ تو یہ دیکھیں یہ ہے۔ پھر ہم سے سوال کیا جاتا کہ یار یہ جو تم نالین پاک لگاتے ہو، نالین پاک اکثر ماشاءاللہ ہمارے ساتھیوں نے لگائے ہوئے ہیں، تو یہ تم لوگ کیا لگاتے ہو؟ معاذ اللہ کہا جاتا ہے کہ یہ تو ایک جوتے کا نشان ہے، یہ ایک جوتا ہے نا، بیسیکلی تو نالین کہتے ہیں، جوتے کو کہتے ہیں، تو ہم ادب سے کہتے ہیں نالین پاک۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک مبارک کو ہم کہتے ہیں لعاب دہن، مطلب ادب سے، الفاظ بھی، کیونکہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قولوا راعنا، کتنی بڑی بات ہے کہ اے ایمان والو تم راعنا کا لفظ میں استعمال کرو، بلکہ انظرنا کا لفظ استعمال کرو کہ یا رسول اللہ نگاہ کرم فرما دیجیے، یہ نہیں کہو کہ بات کھول دیں۔ تو اللہ نے خود اپنے محبوب کریم علیہ السلام کی جب بات آتی ہے تو اللہ نے فرمایا ادب، خبردار کہ تمہارے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے اگر تم نے ذرا سی بھی بے ادبی کی، اور تمہیں میں بتاؤں گا بھی نہیں کہ تمہیں توبہ کی بھی توفیق نہیں دوں گا۔ تو اندازہ کر لیں لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ جو ہم نالین پاک اپنے سروں پر سجاتے ہیں نا، یہ جو لگاتے ہیں اپنے سینوں پر لگاتے ہیں، نالین پاک کی شان کیا ہے؟ کتب احادیث میں آتا ہے کہ جناب ایک یہودی تھا، یہ واقعہ بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ اس کو یاد رکھیے گا۔ میں مختصر تمام اس کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اس کو سمجھ سکیں، کیونکہ ماشاءاللہ سے اس کے آلریڈی سارے کلپس بن چکے ہوئے ہیں میلاد کے موضوع پر، تو مختصر آپ بچوں کے سامنے ہیں۔ نالین پاک ایک یہودی تھا، وہ نابینا تھا، بڑے حکیموں طبیبوں سے اس نے علاج کروایا، لیکن اس کا علاج جو تھا وہ بالکل نہیں ہو رہا تھا۔ تو اس کی بیٹی چھوٹی سی تھی، اس نے کہا بابا جان ایک حکیم صاحب رہ گئے ہیں بس، ویسے تو تمام حکیموں کو چیک کروا لیا، دکھا دیا، آپ کا علاج نہیں ہوا، تو ایک حکیم ہے اور وہ بڑا ہی ماہر طبیب ہے، تو وہ رہ گیا ہے، اگر آپ کہیں تو میں ان کے پاس چلی جاؤں اور آپ کے لیے دوائی لے آؤں اگر وہ دیں تو۔ انہوں نے کہا ہاں یہ تو بڑی عجیب سی بات تم نے کر دی، لو جلدی کرو جاؤ، تم نے اتنی دیر کیوں لگائی؟ تو وہ چلی جاتی ہے سیدہ کائنات کے گھر، سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے، سیدہ سے اپنی مشکل بیان کرتی ہے، تو سیدہ فرماتے ہیں کہ ابھی سرکار میرے گھر تشریف لائیں گے،
جیسے ہی سرکار تشریف لائے نا تو سرکار اپنی جوتی مبارک اتار کے بیٹھے ہی نہیں لگیں گے نا، تم ایسے کرنا جوتی کو نا پکڑ کے جھاڑ لینا، میرے آقا کی جوتی کو پکڑ کے ایسے، تو جو گرد مبارک نیچے گرے گی نا، مٹی مبارک جو نالین کو لگی ہوتی ہے وہ نیچے گرے گی نا، تو اس کو پکڑ لینا، اس کو سنبھال لینا اپنے کپڑوں میں۔ تو کیا ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے نا، بیان کون کر رہا ہے؟ سیدہ کائنات۔ یہ دیکھیں کہ سیدہ کائنات، ان کے گھرانے کی بھی شان چیک کریں ذرا، تو سیدہ کائنات کو کتنا یقین ہے نا اس بات پہ۔ سرکار تشریف لے کر آئے، تو جب سرکار نے جوتی مبارک اتاری، نالین پاک اتارے نا، تو وہ آپ سرکار تشریف فرما ہوئے، تو وہ لڑکی جلدی سے آگے ہوئی اور اس نے نالین پاک پکڑے اور اپنی جھولی میں رکھ کے نا جھاڑ رہی ہے، اور وہ جو گرد مبارک ہے وہ اس کی جھولی میں گر رہی ہے۔ تو حضور نے پوچھا کہ بھئی یہ کیا کر رہی ہے؟ تو اس نے کہا بابا جان اس کو کرنے دینا، اس میں اسی کا فائدہ ہے، آپ اس کو یہ عمل کرنے دیں۔ تو حضور بھی مسکرائے، چلو ٹھیک ہے کر لو، تم نے اگر چاہیے تمہیں یہ۔ تو وہ فوراً اس نے جو اپنی جھولی میں اپنے کپڑے میں اس نے وہ سمیٹی، گھر گئی، اس نے دیا سلائی لی جس سے ہم سرما لگاتے ہیں نا، تو اس نے اس میں سرما کی جو سلائی ہوتی ہے اس میں وہ مٹی میں لگائی، مٹی مبارک میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نالین پاک، جس کو یہ لوگ جوتا کہتے ہیں لیکن ہم تو نالین پاک کہتے ہیں نا، تو وہ اس نے اپنی یہودی باپ کی آنکھوں میں وہ لگائی۔ تو جیسے ہی لگانا ہوا تو ایک دم اس کی آنکھیں کھل گئی، ایک دم اس کی آنکھیں کھل گئی، روشنی آ گئی۔ اس نے کہا یہ کون سی دوائی لے کر آئی ہو کہ میں نے ابھی لگائی ہے تو ساتھ ہی میری آنکھیں اتنی روشن ہو گئی ہیں، مجھے اس حکیم کے پاس لے چلو، مجھے اس کے نام تو بتاؤ۔ تو اس نے کہا بابا جان میں آپ کو بتا تو دوں لیکن آپ مانیں گے نہیں، ہاں میرے اوپر غصہ کریں گے، ہے تو وہ یہودی تھا نا۔ اس نے کہا نہیں مجھے بتاؤ، میں تو اس کے ہاتھ پاؤں جا کے چوموں گا کہ جس نے اتنی اچھی دوائی دی ہے۔ اس نے کہا یہ دوائی تو نہیں ہے، جو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، مسلمانوں کے نبی، میں ان کی جوتی مبارک جو ہے نا اس کو جھاڑ کے جو گرد آئی ہے نا وہ میں لے کر آئی تھی، اور آپ کی آنکھوں میں وہ لگائی ہے گرد۔ اندازہ کریں نالین پاک کی شان کیا ہے کہ نالین پاک سے جڑی ہوئی جو گرد مبارک ہے، مٹی مبارک ہے، اس کو آپ کی آنکھوں میں لگائی ہے تو شفا آ گئی۔ اب کتب احادیث میں کیا آتا ہے کہ جیسے ہی اس یہودی نے یہ سنا کہ یہ تو اللہ کے نبی کی گرد ہے اور وہ میری آنکھوں میں لگائی ہے، تو وہ تو گستاخ تھا نا، وہ تو یہودی تھا، نہیں مانتا تھا۔ اس نے چھری پکڑی، اس نے کہا جی مجھے ایسی آنکھ ہی نہیں چاہیے، مجھے ایسی آنکھ۔ تو اس نے چھری پکڑی اور آنکھ پہ ماری، جیسے اس نے آنکھ پہ ماری آنکھ زخمی ہونے کی بجائے اس کا نور اور بڑھ گیا۔ نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی، نہیں سمجھ آئی یار، بھونگی نہ مارا کریں، سمجھا کریں ذرا کیسے نعرہ لگانا ہوتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک۔ یہ میں بھی آپ کو جھوٹا واقعہ نہیں سنا رہا، یہ بالکل احادیث کی کتابوں میں علماء کرام بھی اس کو بیان فرماتے ہیں، اور یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ جو اگر احادیث کی کتابیں اللہ پاک ہم سب کو توفیق تو دے نا، بونگیاں ویسے ہی مار دیتے ہیں لوگ، پڑھتے ہیں نہیں ہیں، اور فضول میں باتیں کتنے لکھے ہیں جی، جا کے پڑھیں تو صحیح کہ جب اس نے چھری لگائی نا آنکھ پہ ماری تو چھری تو زخمی کر دیتی ہے، آنکھ نکالنے کے لیے مجھے ایسی آنکھ ہی نہیں چاہیے، اللہ نے اور نور پیدا کر دیا۔ اس نے پھر ماری، پھر اور نور اللہ پاک نے اس کو بڑھا دیا، جتنا وہ مارتا چاہ رہا تھا اس کا نور ہی بڑھتا چلا جا رہا تھا، کہ اللہ کو گوارا نہیں تھا کہ جس آنکھ نے چوم لی ہے گرد نالین پاک تو میں اس آنکھ کو زخمی ہونے دوں۔ اندازہ کر لیں، تو جو یہودی ہے اگر اس پر اتنا کرم ہو سکتا ہے، اور میں اور آپ اپنے ماتھوں پر اپنے دلوں پر حضور کے نالین پاک سجائیں گے تو ہم پر کتنا کرم ہوگا۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا رسول اللہ، مرحبا 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 مرحبا۔ سامعین محترم، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کی شان۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا ایک معجزہ بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سراپا، یہاں سے دوسرا کلک کریں۔